حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی اس سے قریب ہیں. جبکہ دو عکس کرنے والے دائیں اور بائیں سے عکس کرتے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک مستعد نگراں ہے جو اسے محفوظ کر لیتا ہے. اور موت کی غشی حق کے ساتھ آئی. یہی وہ وقت ہے جس سے تو کترا رہا تھا اور سور میں پھونک ماری گئی. وہی وہ دن ہے جس کی وعید تم کو سنائی جاتی رہی. اور ہر نفس اس عالم میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. تم اس سے غفلت میں تھے تو آج ہم نے تمہاری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا تو آج تمہاری آنکھ بہت تیز ہے. اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ جو میرے ذمے تھا حاضر ہے. حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو. ہر ایسے شخص کو جو ناشکرا ہے، معاند ہے، خیر کو روکنے والا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، شک اور شبہ میں مبتلا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو شریک ٹھہرایا تو اسے شدید عذاب کے حوالے کر دو. کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی دور کی گمراہی میں مبتلا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پاس جھگڑو مت، میں نے پہلے ہی وعید سنا دی تھی. میرا فیصلہ بدل نہیں سکتا اور میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. یہ سورہ قاف کا دوسرا رکوع ہے. آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 29 تک. اس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. سورہ کا جو آغاز ہوا ہے اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ کفار کو بڑی حیرت اس بات پہ تھی کہ جب انسان مٹی میں گل جائے گا، سڑ جائے گا، دوبارہ اس کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی اس کے جسم کے اعضاء زمین میں ضائع ہوتے میں ان سے واقف ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں اس کائنات میں ہیں ان کا تذکرہ کیا. آسمان اور زمین اور تمام چیزیں جو اللہ قادر ہے اور جس کی قدرت کی شاہکار یہ کائنات ہے
وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ پہلی بار جس نے پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو قیامت کے سلسلے میں قرآن نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو اللہ کی قدرت کا اور دوسرے اللہ کے علم کا۔ ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ دوبارہ پیدا کرنے پر وہ قادر ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس لیے وہ حساب لے گا، ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے اس کے عمل سے وہ واقف ہے، تو ایک ایک چیز کا وہ حساب لے گا۔ تو قیامت کے سلسلے میں قدرت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، دونوں اللہ کا موجود ہے۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے خالق ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمارے علم کا عالم یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ جو اعمال ہے اس کو تو جانتا ہی ہے، جو اقوال ہیں جو ہم بولتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو اعمال اور اقوال تو دور کی بات ہے، دل کے اندر جو وسوسے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی یہ ہے کہ اگر دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو جب تک انسان عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ اور اللہ کی ایک مہربانی یہ بھی ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی نیکی کا خیال کریں گے تو خیال کرتے ہی ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب عمل کریں گے تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی برائی کا خیال ذہن میں پیدا ہوا تو جب تک کریں گے نہیں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ذہن میں کوئی غلط وسوسہ پیدا ہوا، کوئی غلط خیال آیا تو کچھ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ کچھ کریں نہیں، جب کریں گے ایک ہی لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر برائی کا خیال آتا ہے تو خیال آنے سے کچھ لکھا نہیں جائے گا، جب کریں گے تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ لیکن اگر نیکی کا خیال دل میں آیا تو خیال آتے ہی ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب عمل کریں گے تو کم سے کم 10 نیکی لکھی جائے گی، اور جیسی آپ کی نیت ہوگی اس کے لحاظ سے 700 گنا تک وہ اجر لکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم انسان کا حساب کریں گے، ہم ہر چیز سے واقف ہیں، اس کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگ جان سے اس سے قریب ہیں، انتہائی قریب۔ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ، رگ جان سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ اچھا، یہ تو اللہ کا علم ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی بنیاد پر مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ اس نے دوسرا انتظام بھی کیا ہے۔ دوسرا انتظام کیا ہے؟ اس نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں، اور وہ فرشتے انسان کے اعمال کا، اقوال کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کا دفتر اعمال تیار ہو رہا ہے، قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا، اور انسان سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، لو اپنا نامہ عمل پڑھ لو اور اپنا حساب خود کر لو۔ تم کو انعام ملنا چاہیے، تم کو سزا ہونی چاہیے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارا کٹا چٹھا ہے اس میں موجود ہے، تو دیکھ لو۔ یعنی زندگی کی جو سی ڈی ہے، جو ریل ہے، وہ دے دی جائے گی، اس کو دیکھ لو کیا کر کے تم آئے ہو۔ تو ایک انتظام یہ ہو رہا ہے کہ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا انتظام بھی ہے۔ وہ تیسرا انتظام کیا ہے کہ ہمارے اعضاء اور جوارے یہ خود گواہی دیں گے۔ زبان گواہی دے گی ہم نے کیا بولا، کان گواہی دے گا ہم نے کیا سنا، آنکھ گواہی دے گی کہ ہم نے کیا دیکھا، ہاتھ گواہی دے گا کہ ہم نے ہاتھ سے کیا کیا، پیر سے کیا کیا، اعضاء اور جوارے گواہی دیں گے۔ اور انسان حیرت کرے گا کہ یہ کیسے بولنے لگے، یہ تو بولتے نہیں تھے۔ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کو بھی گویائی اسی اللہ نے دے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے۔ تو کتنے انتظامات، ایک طرف تو اللہ کا علم ہے، دوسری طرف نامہ عمل تیار ہو رہا ہے، اور تیسری طرف یہ اعضاء اور جوارے یہ خود گواہی دیں گے۔ آج کل اس کو سمجھنا تھوڑا اور آسان ہو گیا۔ آپ دیکھیے سی کیمرے لگے رہتے ہیں، کہیں نو پارکنگ ہے، آپ نے وہاں گاڑی کھڑی کر دی،
بعد میں چالان ہوئی، آپ نے جا کے انکار کیا کہ ہم نے تو نو پارکنگ میں کھڑا ہی نہیں کیا تھا، وہ فوراً جو ہے وہ سی سی کیمرہ آن کرے گا، آپ کی گاڑی وہاں نو پارکنگ میں کھڑی ہوئی، آپ انکار کر پائیں؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح سے قیامت میں ہر چیز ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گی، کوئی چیز انکار کے قابل نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہم اس کے ہر چیز سے واقف ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو اخذ کرنے والے، ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، ایک داہنے جانب اور ایک بائیں جانب، ایک فرشتہ دائیں جانب ہے، ایک فرشتہ بائیں جانب ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مستعد ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی کہ وہاں مستعد نگراں ہے جو اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، ہماری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ سب محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کبھی کبھی بعض باتیں بولتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، وہ اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت اثر ہوتا ہے زبان سے جو بات نکلتی ہے، بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ کیا بات ہماری زبان سے نکلتی ہے سب ریکارڈ ہو رہی ہے، سب تیار ہو رہی، تو جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، سب کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی غشی آئی حق کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جب انسان کی موت ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو گئی۔ قیامت تو جب آئے گی، لیکن جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی قیامت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جاکنی کے عالم ہی میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا حشر کیا ہونے والا ہے، اور عالم برزخ کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جائے گا۔ تو موت کے وقت ہی سے آدمی کی چھوٹی قیامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بڑی قیامت آئے گی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی غشی، جاگنی کا عالم حق کے ساتھ آیا۔ حق سے مراد قیامت ہے، وہ قیامت اس کی قائم ہو گئی۔ فرمایا جائے گا ذالک ما کنت منہ تحید، یہی تو وہ ہے جس سے تم کنارہ کشی اختیار کر رہے تھے، کترا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اب تو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اب تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی موت آتی ہے، جاکنی کا عالم آتا ہے، سب نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اسی سے تم بھاگ رہے تھے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اس کے بعد بڑی قیامت کب آئے گی؟ جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ سور میں پھونک ماری گئی، ذالک یوم الوعید، وہ وعید کا دن ہے جس کے بارے میں ڈرایا گیا ہے، جس کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کتاب ہوگا، اس کی تیاری کرو، اس سے غافل مت رہو۔ تو اب منظر کھینچا جا رہا ہے کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن آ جائے گا جو وعید کا دن ہے، جس سے ڈرایا گیا۔ اب وہاں پیشی کیسے ہوگی؟ ہر انسان کی پیشی کیسے ہوگی؟ وجاءت کل نفس، ہر شخص آئے گا، معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ جیسے عدالت میں پیشی ہوتی ہے تو پولیس والے لے جاتے ہیں، آگے پیچھے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب پیشی ہوگی، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ پیچھے سے ہوگا، ہانک کے لے جائے گا، کہیں ادھر ادھر نہیں جانا، سیدھے چلو وہاں عدالت میں، اور آگے جو فرشتہ ہوگا وہ اس کا نامہ اعمال، اس کا ریکارڈ لیے ہوگا، جو اس کے اعمال کی گواہی ہوگی، جو اس کی فرد جرم ہوگی، سب کچھ وہ لیے ہوئے۔ تو دو فرشتوں کے ساتھ پیشی ہوگی، ایک پیچھے ہوگا ہانک کے لے جائے گا، اور ایک آگے ہوگا جو گواہ کی حیثیت سے دستاویز اپنے پاس رکھے گا۔ وجاءت کل نفس، ہر شخص آئے گا اس عالم میں کہ معہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، کہا جائے گا کہ اس دن سے تم غافل تھے، تم قیامت کو بھولے ہوئے تھے، تم اس کی تیاری نہیں کر رہے تھے، تم اس کا انکار کر رہے تھے، اس کے بارے میں شک اور شبہے میں مبتلا تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج تو تمہاری آنکھ سے پردہ ہم نے ہٹا دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھ کتنی تیز ہے، اب کیسے انکار کرو گے؟ تو سامنے ہے، قیامت سامنے ہے، قیامت کا منظر سامنے ہے۔
اسی کا تم انکار کر رہے تھے، اسی کو بھولے ہوئے تھے، اب بھگتو۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور جو ساتھی ہے جس کی ذمہ تھا پیشی کرنا، وہ فرشتہ کہے گا کہ اے اللہ میرے ذمے جو تھا میں نے اس کو حاضر کر دیا، پیش کر دیا، تیرے سامنے حاضر، اب اس کا تو حساب کتاب لے لے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اب اس وقت اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا، اور جو اہل جہنم ہے ان کے بارے میں یہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، جہنم میں جھونک دو، جہنم رسید کر دو ان کو۔ اب اس کے بعد بتایا کہ ان کا جرم کیا ہے اور کس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ سب چیزیں یہاں ذکر کر دی گئی۔ کن لوگوں کو جہنم میں ڈالو؟ کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید۔ یہاں جو ان کا جرم بیان کیا گیا ہے، ان کا جو کردار بیان کیا گیا ہے، اس میں پہلی چیز ہے کفار۔ کفار کے معنی ہوتے ہیں ناشکرا، انکار کرنے والا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے تھے، اس کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، رسولوں کا انکار کرتے تھے، ایمان نہیں لے آئے۔ تو پہلی جو بات ان کے سلسلے میں کہی گئی وہ ہے کفار، انتہائی ناشکرا، مبالغے کے صیغہ، انتہائی ناشکرا، انکار کرنے والا۔ عنید، عنید کے معنی ہوتے ہیں دشمن، معاند، حق کے دشمن، اسلام کے دشمن، ایمان کے دشمن، قرآن کے دشمن، اللہ کے رسولوں کے دشمن، دشمنی کرنے والے، مخالفت کرنے والے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے، یہ دوسری ان کی صفت یہاں بیان کی گئی۔ مناع الخیر، تیسری صفت ہے خیر کو روکنے والے۔ یہاں خیر سے مراد مال ہے، مال کو قرآن میں خیر کہا گیا، اس کے ذریعے سے پوری دنیا چلتی ہے، سب کام ہوتا ہے، جائز طریقے سے استعمال کیا جائے، حاصل کیا جائے، کوئی حرج اس میں نہیں۔ تو یہاں منکرین حق کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں، مال کو روک کے رکھتے ہیں، مٹھی بند رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کی مدد نہیں کرتے، ان کی مٹھی ہمیشہ بند رہتی ہے۔ مناع للخیر، مال کو روکنے والے، خرچ نہ کرنے والے، کنجوسی کرنے والے، بخیل۔ اور مومن جو ہوتا ہے فیاض ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ خرچ کرے گا کئی گنا بڑھ کے وہاں، اس لیے مومن دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ اور دے گا، برکت ہوگی اس میں۔ اور جو منکر ہوتا ہے، حق کا انکار کرنے والا، اس کا حال یہ ہے کہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہوتا ہے اور کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، خیر کو روکنے والا۔ معتد، معتد کے معنی حد سے تجاوز کرنے والا، زیادتی کرنے والا، دوسروں کا حق مان لینے والا۔ جو منکرین حق ہوتے ہیں، مال کے حریص ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو حد سے تجاوز کرنے والے، لوگوں کے حقوق کو لینے والے، غصب کرنے والے، اور مریب، شک میں مبتلا، اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے والے۔ قیامت کے بارے میں شک میں تھے، قیامت آئے گی نہیں آئے گی، آئے گی تو کیا ہوگا، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، تضاد فکر میں مبتلا تھے، قرآن نے اوپر بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ خود بھی شک میں مبتلا تھے، دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتے تھے، پیغمبر کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے تھے، قرآن کے بارے میں شبہات پیدا کرتے تھے، لوگوں کو حق سے روکتے تھے، یہ ان کا کردار ہے۔ اور جو سب سے بڑا جرم ہے ان کا، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کہ یہ شرک کے مرتکب تھے، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو کبھی کبھی ترتیب ہوتی ہے کہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ یہاں جو جرائم بیان کیے گئے ہیں تو نیچے سے اوپر، سب سے بڑا جو جرم ہے سب سے آخر میں آیا ہے، نیچے سے جو جرائم سب بیان کرتے ہوئے آ کر کے شرک پہ ختم کیا گیا۔ سب سے بڑا جرم تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو جرم ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے ساتھ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا اس کی معافی نہیں،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا وہاں، جب تک زندہ ہو معافی چاہو تو چاہ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، ایمان لاؤ، راستہ کھلا ہوا، لیکن شرک کے ساتھ چلے گئے تب وہاں معافی نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو ان کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہرایا، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ شدید عذاب کے حوالے کر، جہنم کے حوالے کر۔ ان کے اعمال اسی طرح کے ہیں کہ ان کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ قال قرینہ، اب قرآن نے نقشہ کھینچا ہے جہنم میں جب ڈالے جائیں گے، ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو جب لعنت ہوئی اور رادِ درگاہ ہوا تو اس نے موقع مانگا کہ قیامت تک مجھے بہکانے کا موقع دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں موقع دیا جا رہا، جو تمہاری پیروی کرے گا اس کو جہنم میں ڈالیں گے ہم۔ تو ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ اب شیطان جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، تو ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے، لان تان کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ اسی نے ہم کو بہکایا، اس کو زیادہ عذاب ہونا چاہیے، اسی نے ہم کو گمراہ کیا، اسی نے ہم کو راہ راست سے ہٹایا۔ تو شیطان کہے گا کہ اللہ میرا ان کے اوپر کوئی اختیار تھوڑا تھا، اب میرا کام تھا گمراہی کی طرف بلانا، یہ اپنے مرضی سے آئے، میرا کوئی قابو تو ان کے اوپر تھا نہیں، یہ تو اپنی پسند سے آئے، ان کے سامنے تو حق کا راستہ بھی کھلا ہوا تھا، ادھر نہیں گئے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اعلان برات کریں گے اور کہیں گے تم ذمہ دار ہو، کہیں گے تم ذمہ دار ہو۔ اور اسی طریقے سے انسانوں میں جو رہنما ہیں، جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے متبعین ہیں، وہ لوگ بھی آپس میں لڑیں گے۔ جو متبعین کہیں گے کہ یہ ہم کو گمراہ کرنے والے تھے، ان کو زیادہ عذاب ہونا چاہیے، وہ کہیں گے ہمارا تمہارے اوپر کوئی اختیار تھا، تم تو اپنی مرضی سے آئے تھے، تم تو خود اپنے سے آئے تھے، تو یہ سب وہاں لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، تو یہ شکایت کریں گے اپنے ساتھی شیطان کے بارے میں کہ اس نے ہم کو سرکش بنایا، تو وہ کہے گا اے ہمارے رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود گمراہی میں پڑا ہوا تھا، یہ خود وہی گندگی پسند کرتا تھا، میرا اس کے اوپر کیا بس تھا، میری کوئی طاقت تو تھی نہیں کہ زبردستی اس راستے پہ لے جاؤں، میں نے مجبور تو کیا نہیں تھا، یہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا لدی، یہاں جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب یہاں ایک دوسرے پر لان تان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں میرے پاس جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، میں نے تو دنیا ہی میں تم کو آگاہ کر دیا تھا، یہ وعید تو تمہارے پاس آ چکی تھی کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کتاب ہوگا، جو مجرم ہے ان کو سزا ہوگی اور جو نیکوکار ہے ان کو صلہ ملے گا، انعام ملے گا، یہ تو میں نے بتا دیا تھا، اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، تمہارے اوپر حجت تمام کی، اپنی ہدایت بھیجی، یہ سب تو پہلے بتا دیا تھا، تم کو اگر سنبھلنا تھا تو وہی سنبھل گئے ہوتے، اب یہاں جھگڑا کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، وعید تو میں نے تم کو پہلے ہی سنا دی تھی، مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میرا فیصلہ بدل نہیں سکتا، میری جو سنت ہے وہ اٹل ہوتی ہے، جو میرا قانون ہے وہ اٹل ہے، جو مجرم ہے اس کو سزا ہوگی، یہاں ایک دوسرے سے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، میری جو سنت ہے وہ اپنی جگہ باقی رہے گی، تو میرا فیصلہ بدلنے والا نہیں۔ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہو رہا ہے، میں نے تو تم کو موقع دیا سنبھلنے کا، تمہارے سامنے راہ راست واضح کر دی، اب اگر تم نہیں ایمان لے آئے، تم نے ناشکری کی، سزا ہو رہی ہے، تو یہ میری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، میں تو بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا،
مبالغے کے صیغہ اس کی نفی کی گئی ہے، اس کا مطلب مبالغے کی نفی ہے۔ ما انا بظالمین نہیں کہا، ما انا بظلام، میں رتی برابر ظلم کرنے والا نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اے بندو یہ تمہارے اعمال ہے جو تمہاری طرف پلٹ کر کے آئیں گے، میں تمہارے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ تو جو کچھ ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، ان اعمال کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے لیے تیاری کی توفیق دے اور ان تمام چیزوں سے بچائے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور جنت کا مستحق بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔